السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صفدر علی حیدری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حیدری آن لائن. میں اکثر تو نہیں، کبھی کبھی افسانچے کے حوالے سے اپنی ایک معلومات جو میری رائے ہے وہ دیا کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری لحاظ سے ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے ٹھیک نہ ہو، تو میں اکثر وہ پیش کرتا رہتا ہوں. اس میں جملوں کے بارے میں، لفظوں کے بارے میں، اور کیا کیا اوصاف ہو سکتی ہیں ایک افسانے میں ہو سکتے ہیں، وہ میں نے بیان کیا. آج میں بات کرتا ہوں سسپینس کی، تجسس. اور اس مرحلے پر مجھے اپنے دوست اور ممتاز شاعر احتشام حسن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر، تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر، تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں. یہ تجسس انسان کے اندر اتنا کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ اسی تجسس کو اگر نکال دیا جائے تو ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم دوسروں کی کہانیاں پڑھتے پھریں. میرے ایک کزن ہے، میں ان سے کہا یار تم ڈرامے نہیں دیکھتے؟ کہتے نہیں، کیا ضرور، ہمیں اپنے مسائل تھوڑے ہیں کہ ہم دوسروں کے مسائل دیکھتے پھریں. تو میں حیران ہوا، عجیب سے ایک نظریہ تھا. بات یہ ہے کہ یہ تجسس نہ ہوتا، اگر یہ تجسس نہ ہوتا تو ہم کیوں کہانیاں پڑھتے؟ اور تجسس کی کہانیاں کیوں پڑھتے؟ لوگوں کی کہانیاں کیوں پڑھتے؟ ڈرامے کیوں دیکھتے؟ ناول کیوں پڑھتے؟ تاریخ کی کتابیں کیوں پڑھتے؟ کیوں سوچتے کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے کس طرح زندگی گزاری؟ یہ تجسس ہی ہے جو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ دکھانے پر مجبور کرتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہوا ہے. حساب کرو، رمل اور جفر اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں. ستارہ شناسی، حالانکہ اس کے بارے میں متضاد رائے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسان کا ایمان پھر اٹھ جاتا ہے تقدیر پر اور اللہ کی سمجھے کہ حکمیت پر، اس کی قدرت پر، اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ بس جیسا ہے وہ ویسا ہے. اور میں اس ضمن ایک بات کہوں کہ مجھے میرے جاننے والے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ آپ کی تعلیم صرف میٹرک رہے گی، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ پورے 10 سال تک میں میٹرک ہی رہا. اس کے بعد جب میں نے ایف اے کر لیا تو ان سے کہا کہ یہ دیکھو، تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو نیا بندہ تھا، میں نے تو آپ کا ہاتھ دے کر جسٹ ایک نالج کے طور پہ کہا تھا کہ امکان یہ ہے، یہ تو امکانی علم ہے، کاش میں آپ کا ہاتھ نہ دیکھتا تو آپ آگے بڑھ سکتے تھے. میں جب بھی امتحان دینے سے رہ جاتا یہی سوچتا کہ یار اس نے تو کہا تھا کہ آپ میٹرک سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر کہانی میں تجسس ہی نہیں ہے، اگر تجسس کا مادہ ہی شامل نہیں ہے کہانی میں، تو وہ کوئی کہانی نہیں ہے. میں اسے کہانی ماننے پر تیار ہی نہیں ہوں، اور میں اس کہانی کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں جس کا پہلا پیراگراف پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ لڑکی جو ہیرو سے ٹکرا رہی ہے بعد میں اس کی بیوی بنے گی. اگر اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ آپ کو شروع میں ہی پتہ چل جائے تو پھر اس کہانی کا فائدہ کیا؟ یہ تجسس ہی ہے جو آپ کی انگلی تھام کر آپ کو آگے لے جاتا ہے. وہاں لڑائی ہوئی ہے، آپ اٹھ کر باہر جائیں گے حالانکہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیوں ہو رہی ہے لڑائی، اور پھر پوچھیں گے یار کیا ہوا، وجہ کیا بنی. تو کئی دن تک تذکرے ہوتے رہیں گے یار وہ بندے لڑ پڑے تھے، کیا ہوا. تو تجسس کا مادہ اگر کسی کہانی میں شامل نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جاسوسی کہانی لکھیں، اس میں تو تجسس ہوتا ہی ہے کہ مجرم کون ہے، قاتل کون ہے. میں عام رومانوی کہانی میں بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں تجسس کا مادہ ڈالیں گے. جو سسپینس ہے وہ یوں سمجھے کہ قاری کو لکھاری کی تحریر سے باندھ کے رکھتا ہے. جو تجسس کا مادہ ہے وہ قاری کی تحریر کو، لکھاری کی تحریر کو قاری سے باندھ کر رکھتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے واٹ نیکسٹ، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. اور ایک آخر میں اس بات پر میں ختم کروں گا کہ ایک شہزادی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ جو لمبی سے لمبی کہانی مجھے سنائے گا اور میں سننے والی ہو کر اکتا جاؤں گی تو میں اس سے شادی بھی کروں گی اور آدھی بادشاہی یعنی بادشاہی بھی اسے مل جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کر پائے گا تو اس کی گردن زنی کر دی جائے گی یا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا. بہت سے لوگ آئے، 1 دن 2 دن، ہفتہ 10 دن، ظاہر سی بات ہے کسی نے تو ختم ہونا تھا. تو وہ جتنے بھی اپنے آپ کو قصہ کو سمجھنے والے تھے سارے ناکام ہوئے اور جیل میں چلے گئے. کہیں سے ایک آدمی آیا ہوا تھا مسافر، اس نے جب سنا تو حیران ہوا. اس نے کہا واہ جی واہ، تو میں چٹکیوں میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں آسانی سے اس شہزادی کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہوں
اور بادشاہی بھی حاصل کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ ایک بار شکار پہ گیا. اچھا کہانی شروع کرنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سو رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا آپ کو. اچھا پھر کیا ہوا؟ توجہ رکھنی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہانی شروع کی اس نے کہ بادشاہ ہوتا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ یعنی چند لشکری ہوتے ہیں اس کے ساتھ طوفان شکار پہ گیا ہوا ہوتا ہے جنگل میں. وہاں جاتا ہے تو ایک بہت بڑا درخت اسے نظر آتا ہے. اس پر اتنی چڑیاں ہوتی ہیں کہ شمار ہی نہیں ہے اس کا. پھر وہ کیا کرتا ہے اس پہ جال ڈالتا ہے, اتنا بڑا جال کہ سارا درخت جو ہے نا وہ کور کر لیتا ہے. لیکن اچانک جال کا ایک دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس میں سے اتنی جگہ بن جاتی ہے کہ چڑیا نکل سکے. بس اس دھاگے سے ایک چڑیا نکلی اور پھر کر کے اڑ گئی. پھر اور نکلی اور پھر کر کے نکل گئی. پھر اور نکلی اور پھر کر کے اس نے 3-4 گھنٹے تو یہی کیا, ایک اور نکلی اور پھر کر کے چلی گئی. اس نے کہا پھر, 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 اس نے کہا پھر. اب پھر کرتے ہوئے جب شہزادی اکتا گئی کیونکہ وہ پھر کہے گی تو وہ پھر کہے گا, تو اس نے کہا تو میرا باپ, تو جیتا, میں ہاری, میں بھی تیری, بادشاہی بھی تیری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجسس کا مادہ آپ کو چوکنا رکھتا ہے, آپ کو باندھ کے رکھتا ہے تحریر کے ساتھ. اور کسی تحریر کی کامیابی چاہے وہ رومانوی ہی داستان کیوں نہ ہو, سسپینس ایسا نہ ہو کہ پہلا پیراگراف پڑھنے کے بعد ہی آپ کو انجام کو پتہ چل جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا, اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور ہم سب کا خیال رکھیے, کیونکہ جب آپ کسی کا خیال رکھیں گے تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ آپ کا خیال رکھیں. اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ خوشی جو ہے نا وہ عمل نہیں ہے, رد عمل ہے. آپ جب کسی کو خوش کرتے ہیں تو جواباً وہ آپ کو خوش کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی.